اللہ تعالیٰ کے مزید فضل سے آج ہم نے سورہ ہود کی ابتدا کر دی ہے۔ سورہ ہود یہ 11ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اور 11ویں پارے کے آخری صفحے سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں۔ مکی صورت ہے، اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ چونکہ مکہ شریف کی زندگی وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اور اس وقت لوگ مادہ پرست تھے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور یہ ان کا ذہن یہ تھا کہ مرنے کے بعد سب کچھ مٹی ہو جائے گا، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، بس یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے اسی کو غنیمت جان لو، اور جتنے زیادہ سے زیادہ اس زندگی میں نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہے کر لو، جتنے زیادہ سے زیادہ عیاشیاں کر سکتے ہیں کر لو۔ اور وہ اس قدر ان باتوں میں پکے ہو چکے تھے کہ کوئی ان کو سمجھاتا تھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، کیونکہ بتوں کی پوجا کے اندر نفس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بت نہ تو آپ کو کسی چیز سے منع کرتا اور نہ ہی کوئی کام کرنے کا کہتا ہے، تو وہ نفس کا بڑا ساتھی ہے بت پرستی۔ اور حقیقت میں پتھر جو سامنے رکھ کے پوجتے ہیں کسی درخت کو، کسی ستارے کو، کسی بھی چیز کو، یہ ساری کی ساری بت پرستی میں آتی ہے، تو وہ پتھر کو نہیں پوجتے، اس درخت کو یا ستارے کو نہیں پوجتے، اصل میں اپنی خواہشات کو پوجتے ہیں۔ یہ پتھر کس کا کرشمہ ہے جس کو سانچے میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیا ہے؟ یہ خواہش نفسانی تو تھی کہ جس نے یہ رہنمائی کی اور پتھر کو آپ کے سامنے کر دیا، تو ظاہر میں پتھر ہے مگر حقیقت میں خواہشات نفسانی ہے۔ تو جب بندہ ایمان سے، اسلام سے اور خدا سے دور ہوتا ہے تو وہ پھر خواہشات کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور مادہ پرستی اسی کو کہتے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا وہی کچھ ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ تو مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں تو عموماً ان میں جو مضامین پائے جاتے ہیں ان میں اسی قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں کہ بت پرستی کا رد کیا جاتا ہے، ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی جاتی ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے، روز جزا و سزا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو سورہ یونس میں بھی تقریباً اسی قسم کے مضامین تھے، اور یہاں پہ بھی تقریباً وہی مضامین ہیں، لیکن مختلف انداز سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے انہی حروف مقطعات سے جن سے سورہ یونس کی ابتدا ہوئی تھی، الف لام را۔ یہ کوڈ ورڈ ہے، خاص راز ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہے۔ پھر آگے بات شروع ہوئی جو ہمارے مطلب کی، ہمیں سمجھانے کے لیے، مادہ پرستوں کو بتانے کے لیے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی حکمت بھری ہیں، یا لفظی ترجمہ کیا جائے کہ جس کی آیتیں بڑی مستحکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں۔